الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین اما بعد۔ سوال یہ ہے کہ کیا مصیبت اور وبا کو دور کرنے کے لیے اذان دینا درست ہے؟ مصیبت اور وبا کو دور کرنے کے لیے اذان دینا نہ ہی سنت ہے اور نہ ہی مستحب ہے، البتہ بطور علاج اور عمل کے یہ کام مباح ہے۔ بعض بزرگوں نے اجازت دی ہے کہ بطور علاج کے تو جائز ہے، لیکن اس کو سنت سمجھنا یا مستحب سمجھنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اور حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس چیز کو بھی منع کیا ہے کہ بطور علاج کے کیا جائے، اس کو بھی منع کیا ہے، اور اس کی تین وجہ بیان کی ہے۔ ایک وجہ تو یہ بیان کی ہے کہ اس باب میں کوئی روایت صحیح نہیں ملتی، یعنی اذان دینا یہ وبا اور مصیبت کو دور کرنے کے لیے اس بارے میں کوئی صحیح روایت نہیں ملتی۔ ایک تو وجہ تو یہ، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر اذانیں دی جائیں گی زور زور سے تو اس سے مصیبت اور وبا کے دوران اور لوگوں میں خوف و ہراس پھیل جائے گا اور تشویش کی لہر دوڑ جائے گی، تو خوف کے مزید بڑھ جانے کی وجہ سے بھی منع کیا ہے کہ بیماری خوف سے اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اور تیسری وجہ یہ کہ لوگ اس میں فرق نہیں کر سکیں گے کہ یہ حکم شرعی ہے یا نہیں۔ اگر اذان دیا جا رہا ہوگا، اذان دی جا رہی ہوگی تو کوئی یہ سمجھے گا کہ یہ شرعی حکم ہے، شریعت میں اس طرح وارد ہے، تو فاسد اعتقاد کی وجہ سے، اعتقاد کے فاسد ہو جانے کی وجہ سے منع فرمایا۔ یہ تین وجوہات کی بنا پر حکیم الامت نے بطور علاج اور عمل کے بھی اجازت نہیں دی ہے، اور کہا کہ اس میں احتیاط کرنا احوط ہے۔ اسی طرح سوال یہ کہ کیا استاد اپنے شاگرد کو آنکھ کر سکتا ہے یا نہیں؟ کوئی کسی کو آنکھ نہیں کر سکتا، اور نہ ہی یہ کوئی شرعی اصطلاح ہے۔ البتہ جو شاگرد نافرمان ہے اور استاد کو تکلیف اور ایذا پہنچاتا ہے، تو وہ استاد اس کو آنکھ کرے یا نہ کرے وہ خود بخود آنکھ ہو جاتا ہے، وہ خود بخود علم کی برکت سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہ تعلق صرف دینی تعلیم کے اعتبار سے نہیں ہے، اس کا صرف دینی یعنی کہ صرف دینی طالب علم ہوگا، دینی مدرسے کا طالب علم ہوگا تو وہ استاد سے اگر بد تہذیبی کرے تو اس کو نقصان پہنچے گا، بلکہ یہ ایک مشاہدہ ہے کہ اگر دنیاوی پڑھائی کرنے والا، عام دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والا بھی کوئی اسٹوڈنٹ اپنے ٹیچر کی، اپنے پروفیسر کی توہین کرتا ہے، ان کو برا برا بولتا ہے، ان کو تکلیف پہنچاتا ہے، یا جس طرح یونیورسٹیوں کے اندر نوجوانوں کی عادت ہوتی ہے کہ ٹیچر کا کوئی نہ کوئی نام رکھ لیتے ہیں، تو اس طرح کوئی بد تہذیبی یا توہین کرے ٹیچر کی، تو وہ شخص، وہ لڑکے ڈگریاں تو لے لیتے ہیں اپنی، لیکن جو مقصود ہوتا ہے ان کو کہ ڈگری سے کوئی نوکری حاصل کرنا، اچھی پوسٹ حاصل کرنا، تو وہ ان کو نہیں ملتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے ایسے پڑھے لکھے لڑکے ہوتے ہیں جن کے پاس اچھی اچھی ڈگریاں ہوتی ہیں، لیکن نوکری کے لیے مارے مارے پھرتے رہتے ہیں۔ ایک بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ استاد سے دوران تعلیم علمی استاد سے بد تہذیبی کی تھی، استاد کی شکایتیں کی تھی، مذاق اڑایا تھا، توہین کی تھی، تو استاد اگر آنکھ کرے یا نہ کرے، بد تہذیب طالب علم تو خود بخود ہی آنکھ ہو جاتا ہے، تو آنکھ کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس لیے استاد کا احترام کرنا، چاہے دنیاوی تعلیم ہو چاہے دینی تعلیم ہو، دونوں تعلیموں میں بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اور کوئی کام بھی اگر ہو، تعلیم کے علاوہ بھی کوئی ہنر سیکھنے جا رہا ہے کوئی شخص، تو جب تک اپنے استاد کا احترام نہیں اس کے دل میں آئے گا، اس چیز سے اس کو فائدہ نہیں پہنچے گا۔ اسی طرح ایک سوال یہ ہے کہ نماز میں کسی بزرگ کا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور آنا کیسا ہے؟ نماز میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یا کسی بزرگ کا خیال آنا دو جہت کے ساتھ ہے۔ ایک جہت تو یہ
کہ نماز میں جب کوئی شخص تلاوت کرتا ہے قرآن مجید کی تو اس میں مختلف نیک ہستیوں کا ذکر آتا ہے. مثلا انبیاء علیہ السلام کا ذکر آتا ہے, آدم علیہ السلام کا نام آتا ہے, نوح علیہ السلام کا نام آتا ہے, اسی طرح موسیٰ علیہ السلام, ہارون علیہ السلام کا نام آتا ہے, ابراہیم علیہ السلام کا, شعیب علیہ السلام کا, عیسیٰ علیہ السلام کا, اور اسی طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے. تو ان مقدس ہستیوں کے جو نام آتے ہیں, اور اسی طرح ان کے مقابل میں کوئی بڑے کفار کا, جیسے فرعون کا نام آیا, حامان کا نام آتا ہے, یا اور دوسرے ابلیس کا نام آتا ہے, یا پھر جنت دوزخ کا نام آتا ہے. تو جب جب ان کے نام آتے ہیں تلاوت کے دوران نماز میں, تو خیال اور تصور تو خود بخود جاتا ہے اس طرف کو, تصور کو تو کوئی روک نہیں سکتا, اپنے دماغ کو کوئی کنٹرول ہی نہیں کر سکتا اس وقت. تو تصور تو ہوتا ہی ہے, جاتا ہی ہے. تو اس میں کیا حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں اس میں. البتہ بزرگوں نے جو چیز منع کی ہے وہ یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور کرنا نماز میں تعظیم کے جہت سے, عبادت کی جہت سے, یہ جائز نہیں ہے. عبادت کی جہت سے اگر کوئی شخص پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور کو لائے نماز میں تو یہ جائز نہیں. بھائی اللہ کی عبادت کر رہا ہے یہ, تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا رہا ہے. خالی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تخصیص ہی نہیں, اگر کسی اور نبی کو بھی خیال میں لے کر آتا ہے, مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خیال میں لے کر آتا ہے کوئی شخص, یا نماز میں عیسیٰ علیہ السلام کو تعظیم کی جہت سے اور عبادت کی جہت سے خیال میں لے کر آتا ہے, تو وہ بھی جائز نہیں ہے. تو یہ دو جہت کے ساتھ ہے, یہ مسئلہ سمجھنے والا ہے. اس پہ جھگڑا کرنا یا شور و غل کرنا یہ درست نہیں ہے. اگر ویسا ہی خیال چلا جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں, لیکن اگر عبادت کی اور تعظیم کی جہت سے خیال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خیال کرتا ہے بیچ میں نماز میں, یا کسی اور نبی کے کرتا ہے, یا کسی بزرگ کا بھی کرتا ہے عبادت کی جہت سے, تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی بھی اس بات کی تعلیم نہیں دی کہ آپ نماز میں میرا خیال کریں, اس لیے یہ منع ہے. اسی طرح سوال یہ کہ کفر میں اور خوف کفر میں کیا فرق ہے؟ کتابوں میں تو دونوں الفاظ آئے ہیں. جہاں یقین ہو جائے اور دلیل قطعی ہو تو وہاں کہا جاتا ہے کہ کفر, وہاں کفر کا لفظ کہا جاتا ہے. اور جہاں دلیل میں کوئی شبہ پیدا ہو جائے, یقین پورا پختہ نہ ہو, تو وہاں کہا جاتا ہے خوف کفر ہے. یہ اصطلاح کا فرق ہے تھوڑا. اسی طرح سوال یہ ہے کہ فرض, واجب, سنت اور نفل میں کیا فرق ہے؟ فرض اور واجب میں فرق یہ ہے کہ واجب اسے کہتے ہیں جو عمل کے اعتبار سے تو فرض کے برابر ہوتا ہے, عمل کے اعتبار سے فرض کے برابر ہوتا ہے, البتہ اعتقاد کے اعتبار سے فرض سے کم درجے پہ ہوتا ہے, دوسرے نمبر پر ہوتا ہے. اصول بزدوی میں ہے کہ جس کے دلیل میں قدر شبہ پیدا ہو جائے, جس کے دلیل میں قدر شبہ پیدا ہو جائے وہ واجب ہے. جیسے وطر کی نماز ہے, اضحیہ ہے, اسی طرح تعدیل ارکان ہے. تو یہ مختلف مثالیں اس کی. البتہ یہ عمل کے اعتبار سے حکم میں اس کا یہ ہے کہ عمل کے اعتبار سے نور الانوار میں ہے فہو مثل الفرض فی العمل, عمل کے اعتبار سے تو بالکل یہ فرض کے برابر ہے, فرض کے جیسا ہے. جیسا فرض کو آپ کرتے ہیں اسی طرح واجب کو بھی کرنا ہے. البتہ دون العلم, اعتقاد اور علم کے اعتبار سے فرض سے کم درجے, یہ ان دونوں میں فرق ہے. اسی طرح سنت موقدہ اور غیر موقدہ کا فرق یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو دوام کے ساتھ کیا ہو وہ سنت موقدہ ہے, اور جس کو چھوڑا ہو, کبھی کرتے ہوں کبھی چھوڑ دیتے ہوں, وہ سنت غیر موقدہ ہے. اور اسی طرح نفل ایک زیادت ہے, کوئی کرے تو اس میں ثواب ملتا ہے, اور نہ کرنے والے کو کوئی ملامت یا کوئی گناہ نہیں ملتا اس کو. یہ فرق ہے ان تینوں میں. اسی طرح سوال یہ کہ سید, شیخ اور انصاری کن لوگوں کو کہا جاتا ہے؟
سید، شیخ، انصاری، فاروقی، عثمانی، علوی، یہ ساری ذاتوں کا فرق پاکستان ہندوستان میں بہت زیادہ ہے، اور ابتدائی اسلام میں یہ ایسا تصور نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ ابتدائی اسلام میں شیخ، صدیقی، فاروقی، عثمانی، علوی، یہ سارے کے سارے قریشی کہلاتے تھے، اور یہ آپس میں ایک دوسرے کے ہم کفو تھے، برابر تھے کف کے اعتبار سے. اور اسی طرح یہ انصاری جو ہے، انصاری انصاری ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ جو مدینہ منورہ کے رہنے والے ہوں، غیر قریش ہوں، مدینہ منورہ کے رہنے والے ہوں، وہ انصاری کہلاتے تھے. اور اسی طرح جو سید جو تھے، سید حضرت علی حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے جو ہیں وہ سید کہلاتے ہیں، اور وہ بھی قریشی کہلاتے ہیں، وہ بھی قریشی ہیں. اسی طرح شیخ ان لوگوں کو بھی کہا جاتا تھا ہندوستان میں جو نو مسلم ہوا کرتے تھے. تو شیخ عرب میں بھی کہا جاتا تھا، عربوں کو بھی کچھ اعتبار سے عرب کو بھی شیخ کہا جاتا تھا، اور کچھ اعتبار سے ہندوستان کے نو مسلم لوگوں کو بھی شیخ کہا جاتا تھا. لیکن یہ تو پرانی تعریفات ہیں. جدید تعریفات لوگوں نے اور بدل دی ہیں، کوئی وہ اس کے حساب سے شیخ الگ ہیں اور قریشی الگ ہیں. کسی نے کوئی قصاب نے اپنا نام قریشی رکھ لیا ہے. اس طرح مختلف چیزوں میں بدل گئے ہیں، بٹ گئے ہیں. بہرحال ان کا تعلق ابتدائی اسلام میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا، اور یہ ذاتوں کا اور نسب نامے کا بہت زیادہ جو ہے وہ خیال کرنا، اور اس میں بہت زیادہ جھگڑا کرنا، اور اسی طرح ایک دوسرے کو اوپر گرانا اور نیچے کرنا، ایسا کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک متقی شخص بہت زیادہ معزز اور محترم ہے. اللہ کے نزدیک متقی اور پرہیزگار شخص بہت زیادہ محترم ہے، چاہے وہ کسی بھی قوم سے ہو. یہ جو فقہا نے یہ بات لکھی ہے، یہ کف کے اعتبار سے، کوئی رشتہ کر رہا ہے، کوئی شادی کر رہا ہے تو کف کے اعتبار سے کوئی دیکھ لے اگر دیکھنا چاہتا ہے تو. صدق اللہ العظیم.